الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. غوث زمان حضرت عبدالعزیز طباق رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں جنت کے اطراف میں جو فرشتے ہیں وہ ہر وقت پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے رہتے ہیں. ان کے درود کی برکت سے جنت وسیع ہوتی رہتی ہے. نہ فرشتے درود شریف سے غافل ہوتے ہیں نہ جنت مزید پھیلنے سے رکتی ہے. ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، بے عدد اور بے عدد تسلیم، بے شمار اور بے شمار درود. برادران اسلام، معراج ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا عظیم الشان نرالا اور حیران کر دینے والا معجزہ ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم مکہ مکرمہ سے چلے، مسجد اقصیٰ پہنچے، پھر سات آسمانوں اور جنت کی سیر، جہنم کے مشاہدات، اور سب سے اہم یہ کہ رب کائنات کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کر کے رات ہی رات میں واپس تشریف لے آئے. ابھی بستر مبارک گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی اور وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا. اللہ پاک رحمت نازل فرمائیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر. آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے چرگے میں آسمان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. شان خدا نہ ساتھ دے ان کی خرام کا وہ باز، سدرا سے تا زمیں جسے نرم سی ایک اڑان ہے. معجزہ معراج فلسفیوں کے سمجھ میں تو کہاں آئے گا. یہ تو وہ مبارک معجزہ ہے کہ عرش بھی حیران ہے، آسمان بھی چکرا رہا ہے کہ اے جان عالم، اے جان تمنا، 7 آسمان پیچھے رہے، عرش و کرسی بھی نیچے رہ گئے، اب آپ کا قیام کہاں ہوگا. اللہ پاک کی شان دیکھیے. اس رات کے سفر کو قرآن کریم نے سیر فرمایا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ناز و انداز سے سیر کرتے ہوئے چلنے کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ جبریل امین علیہ السلام جو پلک جھپکنے میں سدرا سے زمین، زمین سے سدرا پر پہنچ جاتے ہیں، وہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دے پائے. جب ناز و انداز سے سیر کرتے ہوئے چلنے کا یہ عالم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیز رفتاری کا کیا عالم ہوگا. تیرا وصف بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم و شان نشانیاں دکھائیں. اس آیت کریمہ میں پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے ایک حصے یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک کا ذکر ہے. یہ آیت کریمہ اگرچہ مختصر ہے، البتہ اس میں پیارے آقا معراج کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کمال شانیں بیان ہوئی ہیں کہ واہ سبحان اللہ.
بہت عرصہ پہلے ہند کے کسی علاقے میں رجب شریف یعنی شب معراج کی سالانہ محفل ہوا کرتی تھی، اور ہر سال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ کا معمول مبارک تھا کہ ہر سال اس آیت کریمہ کے صرف ایک لفظ سے متعلق بیان فرمایا کرتے تھے۔ مثلاً پہلے سال آپ نے صرف سبحان اللہ کی وضاحت فرمائی، دوسرے سال لفظ اسرا کی، تیسرے سال بعبدہ کی، یوں آپ نے 12 سال میں اس آیت کریمہ کی تشریح مکمل فرمائی۔ ہر سال تقریباً 2 گھنٹے کا بیان ہوتا تھا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس آیت کریمہ کے ایک ایک لفظ میں کتنے علم کی موتی ہیں۔ علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے ان بیانات میں سے چند ایک تحریری صورت میں چھپے ہوئے مل جاتے ہیں۔ ایسے کمال ایمان افروز عشق رسول سے بھرپور علمی نکات ہیں کہ پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ خیر یہ آیت کریمہ بہت وسیع ہے، اس کے معنی تو وہ ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے۔ ہم آج کے اس بابرکت موقع پر اس آیت کریمہ کے ایک حصے کی مختصر وضاحت سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک نے محبوب رب اکبر شاہ خشک و تر صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی ایک حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں گے۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل۔ یعنی اللہ کریم نے اپنے محبوب رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اس لیے کرائی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں اور قدرت کے عجائبات دکھائے جائیں۔ برادران اسلام، محبوب رب اکبر شاہ خشک و تر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نشانیاں مثلاً جنت و دوزخ، عرش و کرسی، لوح و قلم وغیرہ کیوں دکھائیں گے؟ اس تعلق سے مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ایمان افروز مدنی پھول دیا۔ فرماتے ہیں، عرش و فرش اور تمام عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے گئے ہیں، اس لیے جنت کے دروازے، پتے اور ڈالی پر لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی تمام چیزیں کارخانہ قدرت کی بنی ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں دی ہوئی ہے۔ لہٰذا اللہ پاک کو منظور ہوا کہ مالک کو اس کی ملکیت دکھا دی جائے، لہٰذا رب کریم نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا اور سب کچھ دکھا دیا۔ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کنجی تمہیں دی ہیں اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ برادران ملت، یہاں حبیب اور خلیل کا فرق بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے خلیل ہیں، بہت بلند رتبہ نبی ہے۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب نبیوں اور رسولوں میں اونچا درجہ آپ کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی، آپ کو زمین و آسمان کی بادشاہی دکھائی گئی۔ آپ پتھر کی ایک چٹان پر کھڑے ہوئے، حکم ہوا ابراہیم نیچے دیکھیے، دیکھا تو 7 زمینیں اور ان میں موجود قدرت کی نشانیاں نظر آ گئیں۔ پھر حکم ہوا اوپر دیکھیے، آپ نے اوپر دیکھا تو 7 آسمان ملاحظہ فرما لیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ پارہ 7 سورہ انعام آیت نمبر 75۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج تھی، مگر حبیب اور خلیل کا فرق دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی بادشاہی دکھانا منظور ہوا تو ایک پتھر پر کھڑا کر کے دکھا دیا گیا، لیکن جب باری آئی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جنت سجا دی گئی، آسمان و زمین میں خوشیاں رچا گئیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی بارات لے کر آئے، جنتی سواری براق کو ساتھ لے کر حاضر ہوئے، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلکہ 7 آسمانوں سے بھی اوپر بلایا اور اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں دکھائی۔ یہ ہے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی شانیں۔ قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امین حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے سرور جا پہنچے دنا کی منزل پر، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا دیدار کی لذت پاتے ہیں۔ علماء کرام بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا، اسریٰ بعبدہ، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، اپنے بندے کو لے گیا۔ اس جگہ لفظ عبد سے پہلے با زیر ہے، اس جگہ
اس با کا معنی ہے مصاحبت یعنی رفیق ساتھی ہونا، یعنی اس سفر مبارک میں اللہ پاک کی خصوصی عنایت، مدد، نصرت اور لطف و کرم معراج کے دلہا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ اللہ پاک سرکار علی وقار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے گیا، پھر تمام مقامات کی سیر کروا کے قدرت کے عجائبات اور نشانیاں دکھا کر مقامی دنا پر فائز فرما کر محبوب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر کے اولین و آخرین یعنی سب اگلے پچھلوں کا علم عطا فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ سلام و رحمت و برکت اور امتیوں کے لیے 5 نمازیں عطا فرما کر بخیر و خوبی مکہ مکرمہ تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے حبیب اور خلیل کا فرق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و سمان کے بادشاہی دکھائی گئی، مگر کیسی زمین پر پتھر کے ایک چٹان پر کھڑا کر کے۔ یقیناً یہ بھی بہت بڑا بلند مقام ہے، مگر محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر سب کچھ دکھایا گیا، یہ شان سب سے نرالی ہے۔ معراج ہوئی تو عرش گئے، حق تم سے ملا تم حق سے ملے، سب راز فاوحیٰ دل میں کھلے، یہ عزت و حشمت کیا کہنا۔ برادران ملت، یہاں ایک اور فرق بھی دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا دکھایا گیا؟ اللہ پاک فرماتا ہے ملکوت السماوات والارض پارہ 7 سورہ انعام آیت نمبر 75۔ ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی ہے، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دکھایا گیا؟ زمین کے عجائبات، آسمانوں کے عجائبات، عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ، یہاں تک کہ رب کائنات نے خود کو بھی پردے میں نہ رکھا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتی آنکھوں سے اپنا بھی دیدار کرا دیا۔ شاہ کو یہ معراج کی شب کتنا اونچا اعزاز ملا، آپ نے تو چشمانے سر سے دیدار رحمان کیا۔ برادران اسلام، اللہ کریم نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں گے۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ یعنی صاحب معراج نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تاکہ آپ کو اللہ پاک کی نشانیاں دکھائی جائیں۔ اس میں ہم غلامان مصطفیٰ پر کرم نوازی کا بھی ایک پہلو ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے بڑا ایمان افروز نکتہ لکھا ہے۔ آپ کے فرمان کا خلاصہ ہے، جب کوئی چیز اچانک بندے کے سامنے آتی ہے، اگرچہ آدمی کو پہلے سے اس کا علم ہو، اسے جانتا بھی ہو، مگر کچھ دیر کے لیے آدمی کا دل اس چیز میں مشغول ہو جاتا ہے، توجہ بڑھتی ہے۔ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور اس کے نعمتوں کا بھی علم رکھتے ہیں، دوزخ اور وہاں کے عذابات کا بھی علم رکھتے ہیں، مگر اللہ پاک نے قیامت آنے سے پہلے ہی آپ کو جنت کی نعمتیں اور دوزخ کی ہولناکیاں دکھا دیں، تاکہ روز قیامت جب جنت دوزخ کو سامنے لایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس طرف مشغول نہ ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری توجہ اپنے غلاموں کی طرف رہے اور ان کی شفاعت میں مصروف ہوں۔ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ کمال ہے اللہ کریم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ہم گنہگاروں کا کس حد تک لحاظ فرماتے ہیں، مگر افسوس ایک ہم گنہگار ہیں، ہمیں خود اپنی ہی فکر نہیں ہے، ہم اپنی بخش و مغفرت کی فکر نہیں کرتے، چاہ کر یا نہ چاہتے ہوئے نفس و شیطان کے چنگل میں پھنستے ہیں، گناہوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ کاش ہم اللہ پاک کے شکر گزار بندے بنیں اور گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں والی زندگی گزارا کریں۔ نہ کرنا حشر میں پرشش، میری ہو بے سبب بخشش، عطا کر باغ فردوس از پہ شاہ امم مولا، تو ڈر اپنا عنایت کر رہے اس در سے آنکھیں تر، مٹا خوف جہاں دل سے مٹا دنیا کا غم مولا، تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا۔ برادران اسلام، معراج شریف کی ایک حکمت بیان ہوئی۔ قدرت کی وہ کون سی نشانی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے شب معراج ملاحظہ فرمائیں؟ یقیناً ان کی مکمل تفصیل تو بیان نہیں ہو سکتی، آئیے اس بارے میں چند روایت سنتے ہیں۔ حضرت عمادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، معراج کی رات رسول مختار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے گنبد نما خیمے ملاحظہ فرمائے، جن کی مٹی مشک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، لمن ھذا یا جبریل،
یعنی اے جبریل، یہ کس کے لیے عرض کیا؟ اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ائمہ اور مؤذن کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، رضائی الہی کے لیے اذان دینے اور امامت کرنے کی کیا خوب فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے ان کے لیے جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے خیمے تیار کر رکھے ہیں۔ مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا تو قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ سلطان مدینہ قرار قلب السینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے پانچوں نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر ثواب کی نیت سے دی، اس کے جو گناہ پہلے ہوئے ہیں معاف ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ثواب کی نیت سے اذان دینے، اقامت کہنے اور پانچوں نمازیں مسجد میں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج کی بابرکت رات جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لائے تو ریشم کے پردوں سے سجا ہوا ایک محل دیکھ کر پوچھا، اے جبریل، یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ سبحان اللہ، عاشق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیا خوب شان ہے، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہوا عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ سفر معراج کی سہانی رات پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون ہے؟ کیا کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں۔ فرمایا، کوئی نبی ہے؟ کہا گیا نہیں۔ پوچھا، پھر یہ کون ہے؟ بتایا گیا، یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی، اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا، اور یہ کبھی اپنے والدین کو برا کہے جانے یا ان کی بے عزتی کی جانے کا سبب نہیں بنا۔ سبحان اللہ، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر الہی کی کثرت، مساجد سے محبت اور والدین کے لیے برائی کا سبب بننے سے بچنا، یہ تینوں اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت ہی محبوب ہے۔ اس روایت میں اس بات کی ترغیب بھی موجود ہے کہ انسان گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، نشہ بازی، جوا وغیرہ کسی بھی ایسے فعل کا ہرگز مرتکب نہ ہو جو اس کے والدین کے لیے طعن و تشنیع اور بے عزتی کا باعث بنے، اور حشر کے روز خود اسے بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ روایت ہے کہ معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرے جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل، یہ کون لوگ؟ عرض کی، یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں، اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ برادران ملت، غیبت کرنے کا انجام کس قدر تباہ کن ہے۔ بروز قیامت غیبت کرنے والے کو دردناک عذاب کا سامنا ہوگا، اس کا تصور ہی لرزہ دینے کے لیے کافی ہے۔ غور کیجیے، اگر غیبت کر کے بغیر توبہ کیے مر گئے اور دردناک عذاب مسلط کر دیا گیا تو کیوں کر برداشت کر سکیں گے؟ اس لیے غیبتوں، چغلیوں اور دیگر گناہوں بری باتوں سے رشتہ توڑ کر حمد و نعت سے رشتہ جوڑیے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی یاد الہی میں مگن رہیے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر خوب خوب درود و سلام کے پھول نچھاور کیجیے۔ گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی، مجھے غیبت و چغلی و بدگمانی کی آفت سے تو بچا یا الہی، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، میری بخش دے ہر خطا یا الہی۔ سرور شان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں کچھ لوگوں کے پاس آیا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور ان کے اندر سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا، یہ سود خور ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، چونکہ سود خور سے یہ ہوتا ہے کہ کھاتا تھوڑا ہے، حرص و ہوس زیادہ کرتا ہے، اس لیے ان کے پیٹ میں واقع کوٹریوں کی طرح ہوں گے۔ لوگوں کے مال جو ظلم وصول کی جاتے وہ سانپ بچھو کی شکل میں نمودار ہوں گے۔ آج اگر ایک معمولی کیڑا پیٹ میں پیدا ہو جائے تو تندرستی بگڑ جاتی ہے، آدمی بے قرار ہو جاتا ہے، تو سمجھ لو کہ جب اس کا پیٹ سانپوں اور بچھوؤں سے بھر جائے تو اس کی تکلیف اور بے قراری کا کیا حال ہوگا۔ رب کی پناہ ہے، چھوڑ دو اے تاجرو کم تولنا، جھوٹ چھوڑو بیچنے میں بولنا، سود و رشوت میں نحوست ہے بڑی اور دوزخ میں سزا ہوگی کڑی۔ برادران اسلام، شب معراج سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے بھی تشریف لائے جن کے آگے اور پیچھے
چیتڑے لٹک رہے تھے اور جو پایوں کی طرح چبتے ہوئے کانٹے دار گھاس، دہر اور ایک خاردار اور زہریلا پودا جس کے پتے سبز اور پھول رنگ برنگے ہوتے تھے، اس کے 100 کے قریب اقسام ہیں، اور جہنم کے تپے ہوئے گرم پتھر نگل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ پاک نے ان پر ظلم نہیں کیا اور اللہ پاک بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ برادران اسلام، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ قرآن کریم حدیث طیبہ میں بھی اس کی بہت سخت سزائیں آئی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ پاک نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے ازد ہے کی صورت میں بنا دیا جائے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ ازدہ اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، جو اپنے جبڑوں سے اس کو پکڑے گا اور کہے گا، میں ہوں تیرا مال، تیرا خزانہ۔ اللہ اکبر! غور کیجیے، کون ہے جو قیامت کے دن کی اس ہولناک عذاب کو برداشت کر سکے؟ اللہ پاک کی قسم، کسی میں اس ہولناک عذاب کے برداشت کی طاقت نہیں۔ اور پھر اس سے اکتفا نہیں، بلکہ حدیث میں اس کے علاوہ اور بھی کئی عذابوں کا تذکرہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ان کا مختصر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خلاصہ یہ کہ جس سے سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دی جائے، روز قیامت جہنم میں آگ میں تپا کر اس سے ان کی پیشانیاں، کروٹیں اور پیٹھ داغی جائیں گی۔ ان کے سر چھاتی پر جہنم کا گرم پتھر رکھا جائے گا کہ چھاتی توڑ کر کمر سے نکل جائے گا، اور شانے کی ہڈی پر رکھا جائے گا کہ ہڈیاں توڑنا سینے سے نکل آئے گا، پیٹھ توڑ کر کروٹ سے نکلے گا، گدی توڑ کر پیشانی سے ابھرے گا۔ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی، روز قیامت پرانا خبیث و خوار ازدہ بن کر اس کے پیچھے دوڑے گا، یہ ہاتھ سے روکے گا، وہ ہاتھ چبا لے گا، پھر گلے میں توق بن کر پڑے گا، اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر چبائے گا اور کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، پھر اس کا سارا بدن چبا ڈالے گا، والعیاذ باللہ رب العالمین۔ ان عذابوں پر غور کیجیے اور پھر اپنی توانائی کمزوری کو دیکھیے۔ ہماری کمزوری کا حال تو یہ ہے کہ ہلکا سا سر درد بخار تڑپا کر رکھ دیتا ہے، تو پھر آخرت کے دردناک عذاب کیوں کہ برداشت کی جا سکیں گے؟ اسی لیے اب یہ وقت ہے کہ ڈر جائیں، اور جو فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فوراً اس بیشتر سے توبہ کر لیں، اور جتنے سالوں کی زکوٰۃ باقی ہے حساب کر کے جلد از جلد ادا کر دیجیے، ورنہ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا اور توبہ سے پہلے ہی موت نے آ لیا، پھر موقع نہیں ملے گا۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچ کر جنت میں لے جانے والے کام میں مصروف رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔